بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا پہلا سوال ہے جنرلی ایک فیملی، ایک ہاؤس ہولڈ کے لیے، فیملی ریلیشن شپس کے لیے، فیملی بانڈنگ کے لیے، اینڈ اٹس ناٹ اسپیسیفک ٹو پیرنٹنگ. جیسے کہ میری زیادہ تر ویڈیوز ہوتی ہیں وہ پیرنٹنگ کے بارے میں یا ہوم اسکولنگ کے بارے میں ہیں، یا بچوں سے رشتہ ماں باپ کا جو ہے اس کے بارے میں ہوتی ہیں. یہ آپ کے ایک گھرانے میں جو بھی رشتے پریزنٹ ہیں، بیشک یہ ماں باپ کا آپس میں ہے، بچوں کے ساتھ ہے، بڑوں کے ساتھ ہے، اور اگر مختلف اور ممبرز آف دا فیملی اویلیبل ہے، اگر ایک ایکسٹینڈڈ یا جوائنٹ فیملی سسٹم کا آپ حصہ ہیں، تو آبویسلی بہت زیادہ ڈفرینٹ جو ریلیشن شپس ہیں وہ پریزنٹ ہوتی ہیں ایک ہاؤس ہولڈ میں. تو اس کے حوالے سے میرے پاس کچھ ریسنٹلی ایسے کیسز آئے تھے، ایسے کنسرنس آئے تھے، ایسے بہت کنسرنڈ پیرنٹس اور کنسرنڈ انڈیویجولس تھے جنہوں نے ریچ آؤٹ کیا اور میرے سے ڈسکس کیا اپنی فیملی پرابلمس. اس میں ایک جو کانسٹنٹ تھیم مجھے نظر آ رہا تھا، اس کے اوپر میں نے کہا کہ یہ ایک ڈیفینیٹلی ویڈیو بنتی ہے، اینڈ آئی شوڈ میک اٹ بیکاز آئی ایم ویری شیور آف دس کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کے گھروں کے مسائل ہیں، اور یہ ایک حل ہے جو کہ ہمیں نہیں سکھایا جاتا، جو کہ ہمیں نہیں بتایا جاتا، اور اگر یہ امپلیمنٹ کر دیا جائے تو بہت سارے جو جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں، آرگیومنٹس ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں، مس میچ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، فائٹس ہوتی ہیں، وہ کافی حد تک سبسائڈ کر جائیں گی. اور وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو اس طریقے سے کبھی رن نہیں کیا یا کبھی مینج نہیں کیا جیسے کہ ہم ایک فار انسٹنس ایک کمپنی کو مینج کرتے ہیں، ایک آفس کو مینج کرتے ہیں، ایک اسکول کو مینج کرتے ہیں، ایک انسٹیٹیوٹ کو مینج کرتے ہیں. اس میں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے، اف یو ہیو ایور بین اے پارٹ آف اینی سچ سیٹنگ، اینی پروفیشنل سیٹ اپ، آپ نے ایک جاب کے طور پہ آپ ادھر گئے ہوں، یا آپ ایک اسٹوڈنٹ تھے، یا آپ ایک ٹیچر تھے، یا آپ ایک پیرنٹ تھے، ایک کلائنٹ تھے، آپ ایک اسکول کے یا ایک انسٹیٹیوٹ کے، ایک کمپنی کے، تو آپ کو پتہ ہوئے گا کہ ایک کسی بھی کوئی بھی کمپنی کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہی ہے تو ان کی کوئی ویلیوز ہوتی ہیں، اور ان کے کوئی رولز ہوتے ہیں، کوئی ریگولیشنز ہوتی ہیں، پالیسیز ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات آپ اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کی کنسرن ہوتا ہے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ میٹ کر لیا جائے، اس کو کیٹر کیا جائے، اور آگے سے جواب ملتا ہے جی ہماری پالیسیز کے خلاف ہے، ہم پالیسیز کے خلاف نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی شخص اس پروفیشنل سیٹ اپ میں اپنی نیپوٹزم کی وجہ سے، اپنے رشتہ داری کی وجہ سے، پیار کے لیے یا اسٹوڈنٹ پسند ہے یا فیوریٹزم کی وجہ سے پالیسی کے خلاف چاہتا ہے تو ریپریمانڈ ہوتا ہے، اس کو یا فائر کر دیا جاتا ہے، یا اس کی تنخواہ روک دی جاتی ہے، یا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ایک بیک لیش فیس کرنا پڑتا ہے، ایک نیگیٹو کانسیکوینس فیس کرنا پڑتا ہے. اب یہی اگر جو انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر ہے، بھائی گھر کو اتنا پروفیشنلی کیوں رن کرنے کی ضرورت ہے، گھر میں تو ایک ہی گھرانے کے لوگ ہیں، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، تو ان کو کیوں اس طریقے سے ڈفرینٹ انڈیویجولس کو وائی ڈو وی نیڈ ٹو pull them together through the use of policies, through the use of rules and regulations, through the use of values and understanding کہ اچھا جی ہمارے گھر میں یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے اور یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. شاید کہ پرانے زمانے میں بالکل آپ کی جو بات ہے وہ برحق ہوتی، اور وہ اس میں کوئی نہ کوئی ایشو نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے گھرانے چلتے رہے، اور بڑے اچھے خاندان جو ہیں وہ بچوں کو بھی ریز کر لیتے تھے، اتنے جھگڑے نہیں ہوتے تھے، اگر ہوتے تھے تو وہ ایک جیسے ایک ولیج کا سیٹ اپ ہوتا ہے، ایک ولیج کی ایک شاید آپ ولیجز میں بھی ایسے نہ ہوتا ہو، لیکن جو سننے میں آیا ہوا ہے کہ وہ ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے طور پہ سارے جو بڑے ہیں اس گاؤں کے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ جو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کر دیا جاتا ہے ادھر ہی. لیکن کیونکہ ناؤ ایک تو اسپیشلی سٹیز میں اور نیوکلیئر سسٹمس میں، یا کہ نیوکلیئر سسٹم نہیں بھی ہے لیکن ان اٹ سیلف ان اے فیملی لوگ اتنے فرق ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایک ہی گھر میں 4 لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے ہیں، 4 لوگ ہیں، ان کی ڈفرینٹ ایکسپوجر ہے، ڈفرینٹ ان کی زندگی کے بارے میں سوچ ہے، ڈفرینٹ ان کا دوست یار ہے، ان کا سوشل سرکل ہے، ڈفرینٹ طریقوں سے ان کی جو ہے وہ گیٹ اپ جو طریقہ نظر جو آ رہا ہوتا ہے، ان کے کپڑے یہاں تک اتنے فرق ہوتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ ایک خاندان کے. جو گلو تھی، جو چیزیں ایک خاندان کو اکٹھے رکھتی تھیں، وہ کافی حد تک بدر آف ہو چکی ہوئی ہیں. تو اس لیے پھر when آپ کا گھر کا جو ایک سیٹ اپ ہے، یا آپ کے گھر کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں وہی سلوک کرنے لگے ہیں جو اسٹرینجرس کریں گے، جو ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے وہ کریں گے، یا اسے بھی بڑا انفارچونیٹلی. تو پھر وائی ناٹ ریزورٹ ٹو اے سملر پالیسی، اے سملر گائیڈ لائن جو کہ
اسٹرینجرس کے لیے اپنائی جاتی ہے ڈفرینٹ کمپنیز میں, انسٹیٹیوٹس میں, اسکولس میں, اور ڈفرینٹ ایسے جو پروفیشنل سیٹ اپس ہیں جہاں ایک دوسرے کو لوگ نہیں جانتے, ایک دوسرے کو لینا دینا نہیں ہے, کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کی سملر ویلیوز نہیں ہے, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آ رہے ہیں, ڈفرینٹ سوچوں کے مالک ہیں, تو ان کو کس طریقے سے اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ منیمل جو بیچ میں آپس میں کوئی کانفلکٹ ہے یا آرگیومنٹس ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ منیمل ہوں. مجھے یاد ہے کہ یہ میری شادی سے پہلے کی بات ہے کہ ہم پری میرج کیمپ کرتے تھے, اور ایون تو یہ سارے رشتوں کے لیے اپلیکیبل ہے, لیکن میں یہاں ایک جسٹ ایز این ایگزامپل کوٹ کر رہی ہوں. پری میرج کیمپ کیا کرتے تھے, اور کووڈ کے بعد سے ہم نے اس کو ڈفرینٹ پروگرامس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہوا ہے. اس طریقے سے کیمپ نہیں ہوتا, لیکن وہ جو لرننگ ہے وہ ابھی ادھر ہی ہے. اور وہ جب بچیاں ہمارے پاس آتی تھیں, گرلس کے لیے ہی زیادہ کیا جاتا تھا, بچیاں ہمارے پاس آتی تھیں, بچیوں کو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بے شک کہ بعد میں ہمارے پروگرامس میں لڑکے بھی آتے رہے جو یوتھ ہے, ان کو ہم ایسے سمجھاتے تھے کہ دیکھیں آپ ایک فیملی سے آ رہے ہیں, آپ کی ایک طرح کی سوچ ہے, آپ کی کوئی ویلیوز ہوں گی, آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, آپ کی کوئی طریقہ تھا گھر کا, کھانے کا کیا کھانا ہے, کب کھانا ہے کب نہیں کھانا, کون سی چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں کون سی نہیں ہے, یہ بالکل نہیں ہمارے گھر میں ہوتا, یہ گھر میں کیا جا سکتا ہے, یہ اس میں لینینسی ہے, اس میں تھوڑی فریڈم ہے. اب وہ جو آپ کا اسپاؤس ہے مین اور وومن, وہ ایک اور گھر سے آ رہے ہیں, سمجھ لیں ایک فیملی اے ہے تو وہ فیملی بی سے آ رہے ہیں. اب آپ نے اس گھر سے بھی اور اس گھر سے بھی اکٹھے جب ہونا ہے, ایک فیملی سی ڈیولپ کرنی ہے, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا آپ کے گھر کی یہ چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, ان کو ہمیں ڈیفینیٹلی اپنی فیملی میں انکلکیٹ کرنا چاہیے. آپ کے گھر کی مجھے یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, تو ان کو وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ جی مجھے میرے گھر میں یہ کمی تھی جو مجھے آپ میں اچھی لگی, تو اس لیے مطلب ایک شادی کی وجہ بھی شاید بن سکتی ہے یہ, تو میں چاہوں گا کہ میرے بچوں میں یہ ضرور آئے, ہمارے گھر کا یہ دستور ضرور بنے. اسی طریقے سے دوسرا بھی شیئر کرے, اور پھر فیملی سی کی کوئی ویلیوز بنتی ہے, فیملی سی کی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز بنتی ہیں. جیسے میں اپنے گھر کا ایکسپلین کروں, یا میں مجھے یاد پڑتا ہے بچپن میں ہمیں کبھی اجازت نہیں تھی کہ ہم رات کسی کے گھر بھی گزارے. میں لمس میں تھی, اور لمس میں پڑھائی اتنی سخت ہوتی ہے کہ اکثر ہی آپ لائبریریز میں دیکھیں گے کہ بچے جو ہے وہ نائٹرز, آل نائٹرز ایک ٹرم ہوتی ہے, آج کل کے بچوں کو کافی ان ٹرمز کا پتہ ہوئے گا. آل نائٹرز جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں پورا, اسپیشلی ایگزام سے بالکل پہلے, یا ایگزام کا ہفتہ شروع ہونے والا ہے, یا ایگزام بالکل اگلے دن ہے, تو وہ اکثر بچے جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے پڑھتے ہیں, وہ پوری رات گزار دیتے ہیں. ماں باپ کو کال کر دی جاتی ہے کہ جی آج آئی ایم ناٹ کمنگ بیک ہوم, سونا ہوئے گا تو میرا فرینڈ کوئی ہاسٹل میں رہتا ہے, میری دوست کوئی ہاسٹل میں رہتی ہے, میں اس کے پاس جا کے سو جاؤں گی, آپ فکر نہ کیجیے گا, گھر میں نہیں آ رہی. بے شک کہ بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ گھر ہو, لیکن کیونکہ وہ ایک ماحول کریٹ ہوا ہوا ہے, پڑھائی ہو رہی ہے, پوری رات گزرنی ہے اسی طریقے سے, تو وہ بریک نہ کی جائے, تو میں نے واپس نہیں جانا. تو ایسے ہی میں نے بھی ایک دفعہ اپنے فادر سے کال کر کے کہا کہ از اٹ پاسبل کہ میں ٹھہر جاؤں. اب ہم رہتے ہیں رائے ون روڈ پہ, لمس اچھا خاصا مطلب 45 to 60 منٹس آپ سمجھ لیں کہیں نہیں گئے آپ کا ون وے, اور اگر ٹریفک ہو تو ون وے میں تو آرام سے آپ کا 1.5 گھنٹہ تک لگ جاتا تھا. تو آپ سوچتے ہیں کہ بھائی آپ نے رات میں, اب ایگزامس بھی ہمارے لیٹ بھی ہوتے تھے, 8, 8:30, 10 بجے تک چل رہے ہوتے تھے, تو از اٹ آل رائٹ اف آئی اسپینڈ دا نائٹ ہیئر, جس پڑھ رہے ہیں ہم, کچھ نہیں ہوتا, صبح میں آ جاؤں گی, میں ڈرائیو اکیلا نہیں کرنا چاہ رہی. تو میرے گھر کا اتنی اس میں اسٹرکٹنس تھی کہ کسی کو بھیجا جاتا تھا کہ نہیں چلو ہم سارے 3-4 لوگ فیملی کے چلتے ہیں, ہنا کو لینے چلتے ہیں, لیکن اس نے رات نہیں گزارنی, گھر کے علاوہ کہیں بھی رات نہیں گزارنی, بے شک کزن کے گھر ہو, دوست کے گھر ہو, نو وے, سلیپ اوور بالکل کہیں نہیں ہوئے گا. تو اب جا کے مجھے یاد ہے اس وقت بڑی اس چیز پہ تنگی ہوتی ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیوں اتنی زیادہ اسٹرکٹنیس ہے, لیکن لیٹر آن یو اسٹارٹ ریئلائزنگ کہ اس سے بہتر شاید جو بھی اسٹرکٹنیس تھی, جو بھی کئی چیزوں میں سختی تھی, وہ دیٹ واز گڈ پیرنٹنگ, دیٹ واز ریئلی گڈ پیرنٹنگ, کیونکہ کافی چیزوں سے میں بچ گئی اس وجہ سے, کیونکہ میرا ایکسپوجر بہت کم تھا. تو اللہ کی طرف سے وہ بھی ایک, آپ کو پتہ ہے بعد میں ایک خیال آتا ہے کہ یہ تو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھی. اس وقت بے شک تنگی ہو رہی ہے, اور بندہ سوچے کہ یہ کیا اتنی بڑی بات ہے, میرے ماں باپ مجھے ٹرسٹ نہیں کرتے, لیکن اٹس ناٹ اباؤٹ یو, اٹس اباؤٹ سو مینی ادر تھنگس جو کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. بیکاز میرے فادر ایک بیہیویئر کی بھی ایکسپرٹ ہیں, وہ ان کو سب کچھ ان چیزوں کی سمجھ ہوتی ہے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ مجھے کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں یا نہیں, لیکن اٹس اباؤٹ کہ بھائی آگے پیچھے کیا چل رہا ہے, اور انیویٹیبلی کیا ہوتا ہے کئی چیزوں سے, کئی ڈیسیجن سے. تو اسی طریقے سے ہمارے گھر کچھ ہو سکتا ہے, کچھ لوگوں کا یہ بالکل سمجھے کہ اس میں کیا بڑی بات ہے, دیٹس فائن, دیٹ از دیئر ہاؤس اینڈ دیئر انڈرسٹینڈنگ. لیکن ہمارے گھر میں ایسی کچھ چیزیں, رولز اینڈ ریگولیشنس تھیں. تو اگر
بچوں کے بڑے ہونے سے اسپیشلی ٹین ایج میں جس میں وہ ایڈلٹ لائف ایڈ کرنے لگ جاتے ہیں, ان کو اپنی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے, ان کو ہوتا ہے کہ میری مانی جائے گی, میں جو چاہتا ہوں میں کروں, آپ کون ہیں کہنے والے. تو اس سے پہلے کہ وہ ایک ریبیلیس فیز آئے, بچے جب چھوٹے ہیں تو آپ کے گھر کا ایک رول اینڈ ریگولیشن بے شک وہ لکھ کے لگا دی جائے, کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, دس از ایکسیپٹیبل, دس از سم تھنگ دیٹ وی آر لینینٹ ان, اس میں ہم بہت اسٹرکٹ ہیں, اس کو ہم کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, یہ غلط بات ہے. اور پھر ان کو جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو اس کو ہر چیز کو ایکسپلین کیا جائے. دین کا اگر آپ لوگ دینی گھر سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ دین کے حوالے سے ان کو ایکسپلین کریں. اگر آپ کو لگتا ہے وہ سائنٹیفکلی ایکسپلین کرنا چاہتے بچے جو ہیں ان کو وہ زیادہ اپیل کرے گی, آپ اس طریقے سے ایکسپلین کریں. لیکن بچوں کو ضرور بتائیں کہ جی ہمارے گھر کا یہ دستور ہے, اور اگر آپ گھر کا حصہ ہیں تو آپ نے اس پہ پورا اترنا پڑے گا آپ کو. تو گھر کے جو جھگڑے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی, اور اگر کوئی بڑا بھی بعد میں انٹر ہوتا ہے, آپ جو ہیں وہ آپ گھر کے اونر ہیں, آپ کے بچے ہوئے بڑے ہوئے, ان کے بچے ہوئے وہ بڑے ہونا شروع ہو گئے, ان کے آگے اسپاؤسز وہ آنے لگے, جو بھی نیا ایڈیشن ان دا فیملی آتا ہے اس کو بٹھا کے فیملی میٹنگ کی جائے. فیملی میٹنگس کا رواج ہونا چاہیے, ہر سنڈے ہر ایک دن بیٹھ کے بتایا اچھا جی اس ہفتے میں کیا مسئلہ ہوا, کس چیز کی لڑائی ہوئی, کس سے لڑائی ہوئی, کون سی چیز پہ کس کا موڈ آف ہوا, کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ان چیزوں کے بارے میں تو لوگوں کو جب میں کہہ بھی رہی, جو لوگ سن بھی رہے نا, تو ان کو لگے گا یہ پتہ نہیں کون سی ہوائی باتیں کری, یہ کہاں فیملی میٹنگس کہاں ہوتی ہے, وہ تو آفس کی میٹنگس ہوتی ہیں. نہیں, اچھے گھرانوں میں فیملی میٹنگس کا ایک رواج رکھا جاتا ہے, ہر روز رات کو بیٹھ کے ڈنر اکٹھا کیا جاتا ہے, اس میں پورے دن کیا ایکسپلین کیا جاتا ہے, انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی سخت بات کرنی ہے آپ کو, کہ دن نہ خراب ہو, رات کو بالکل سونے سے پہلے کوئی اپسیٹ نہ ہو, کوئی ہرٹ نہ ہو, تو آپ نے ایک دن رکھ لیا جس میں ایک دوسرے کو جو آپ نے کہنا ہے کہتے ہیں, جو چیز بری لگی ہو وہ آپ اسٹیٹ کریں اور اس کا حل نکالا جائے. تو فیملی میٹنگس کا رواج رکھنا چاہیے. اور دوسری سائڈ پہ آپ کو یہ جو ایک رولس ہیں جو آپ نے اسٹیبلش کرنی ہے, اور جب وہ کپل کی شادی ہوئی ہے تب اسٹیبلش کرنے ہیں, ہنی مون کا جو پیریڈ تھا اس میں اسٹیبلش کرنے والے ہیں یہ. جب کر دیے اس کے بعد جو بھی نئی ایڈیشن فیملی میں آتی ہے, بے شک آپ دادا دادی نانا نانی بن گئے اور اس کے بعد آپ کی بہو آ رہی ہے, تو اس میں بھی آپ کا اس نئی ایڈیشن کو یہ تھوڑا سا بریف کر دینا چاہیے کہ اچھا بیٹا یہ چیزوں پہ ہماری ذرا ایسے گھر ہے, ہم چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں, ہمارے یہ دستور ہے, آپ بتاؤ آپ کا کیا کہنا ہے. اور اس میں امپوز نہ کیا جائے, اس کی رائے لی جائے, اس سے پوچھا جائے آپ بتائیں آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں. اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو یہ آپس میں لائک اڈلٹس, لائک پیپل, سویلائزڈ پیپل, آپ ایکسپلین کریں, ایک دوسرے سے بات کریں اور دیکھیں اگر کوئی چیزیں چینج ہونے والی ہیں تو کی جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ سیٹ ان اسٹون ہے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے ایک چیز کا فائدہ نظر آتا چلا جا رہا ہے تو چلیں اس کو رکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی چیز امپروو کی جا سکتی, بہتر کی جا سکتی, تو اس کو بے شک کریں, بالکل کریں, تاکہ وہ چینج اور گروتھ کا پروسیس ہے وہ بھی ہالٹ نہ ہو. لیکن گھروں کے جو جھگڑے ہیں وہ سب سے بڑی وجہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز بہت فرق ہوتی ہیں, انڈرسٹینڈنگ بالکل زیرو ہوتی ہے, اور پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرا بندہ کس بات پہ غصہ کر رہا ہے, اور جس نے بتانا بھی ہوتا ہے وہ غصہ کر رہا ہوتا ہے, وہ ایکسپلین نہیں کر رہا ہوتا, وہ بتا نہیں رہا ہوتا کہ جی یہ بات میرے لیے بالکل ناقابل برداشت ہے, میں اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنے والا, یہ میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی. تو وہ چیز وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے, وہ غصے میں چلے جاتے ہیں, ایموشنل سرجز ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں بات ہوتی ہے بیٹھ کے ایکسپلین کرنے والی, بتانے والی, کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری لگتی ہے, وہاں وہ بات نہیں کی جاتی, کمیونیکیٹ نہیں کیا جاتا. تو اگر گھر والے جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے ایسے رولس اینڈ ریگولیشنس ڈیولپ کر لیں, اسپیشلی کیونکہ اب اتنی زیادہ ڈائیورسٹی لوگوں کے اپنے گھروں میں بھی آ رہی ہے, اور جب نئی ایڈیشنز آتی ہیں تو آبویسلی وہ بھی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہیں, ڈفرینٹ گھروں سے آ رہے ہیں, تو تاکہ بیچ میں جو ایک کانفلکٹ ارائز کرنے کی پاسبلٹی ہے وہ منیمل رہے اور انڈرسٹینڈنگ کی زیادہ رہے, انڈرسٹینڈنگ کی پاسبلٹیز اور بڑھیں. تو یہ اچھا طریقہ ہے جو اپنایا جا سکتا ہے. آپ آپس میں بھی بچے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ زندگی بھر اگر ماما پاپا نے کہہ دیا تھا کہ آپ کسی کے گھر میں نہیں رہنے والے, تو آپ اگر 15-20 سال کے بھی ہو جائے اور آپ کہیں کہ بھائی میں نے کسی کی طرف رہنی ہے, تو بیٹا زندگی بھر تو آپ کو یس نہیں کیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, تو وہ سوال نہیں اٹھتا. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے فار آل ریلیشن شپس ان دا فیملی. اینڈ اگر آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں, جتنی بھی آرڈر لگتی ہے, لیکن اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے نہ صرف اپنے فیملی میں بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو سر فائز ہیں انہوں نے اتنی فیملیز کو یہ طریقہ بتایا, یہ ایڈوائس دی, یہ سجیسٹ کیا, اور اس کے بعد ان کے گھر میں اتنا ڈراسٹک چینج آیا کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ خاندان اتنے خوش بھی ہو سکتے ہیں, اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے آپس میں. تو we've seen it happen, we've seen the success rate of implementing this. یہ ضرور کر کے دیکھیے گا اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے خاندان کتنے آپس میں کلوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تھینک یو.